وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں، جو کہ خود ہار چکی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت، ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے۔ اس ساری ملی بھگت کے باوجود آج تک ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی اور ناجائز ایم این اے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت ہے ان ٹھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا، یا جو پنجاب میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کئی وکلاء کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا، اس ہفتے کو چھوڑ کر اس سے پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہے ایک رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کسٹڈی میں، دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل چھوڑ گئے، اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ یہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا جو ذل شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا۔ ذل شاہ کے اوپر 60 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا، اس پرچے میں نامینیٹ کس کو کیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا، وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں، جو کہ خود ہار چکی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت، اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا اینگل دو، وہ آڈیو آپ کے پاس ہے، اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا، دوسرا اینگل دو ایکسیڈنٹ کا، وہ اینگل دیا گیا، دوسری ایف آئی آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا، پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا۔ تو یہ سارا ڈرامہ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے آج بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کچھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جو ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے، خواہ وہ فیڈرل میں ہو خواہ وہ پنجاب حکومت ہو، یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے، یہ میری کانسٹیچوئنسی آپ کو پتہ ہے، اور یہاں سے سامنے ریٹرننگ افسر کا دفتر ہے۔ صبح کے 4 بجے تک اس دن 8 کو اور 9 کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا رزلٹ، ہم اس وقت 50,000 پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے، 1,05,000 ووٹ میں نے لیا، 51,000 دوسرے نے لیا، 53,000 کی میری تقریباً لیڈ ہے، وہ سب آپ نے دیکھا ہے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم 45 موجود ہے۔ 9 تاریخ کو ایک فارم 47 آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا، میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم 47 آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا، مجھے ہرا دیا۔ فارم 47 وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ نیا فارم 47 بنایا انہوں نے 10 تاریخ کو۔ پھر جب ہم 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا، پروسیس آف کنسالیڈیشن از اسٹاپ سسپینڈڈ، یہ لفظ ہیں، اور ہم نے آ کر کے یہاں 12 بجے کا ٹائم تھا فارم 48 جاری کرنے کا کنسالیڈیشن کے لیے، فارم 48 تو جاری بعد میں ہونا تھا، اسی دن کنسالیڈیشن ہونی تھی۔ 11:30 بجے پہنچ کے انہوں نے آرڈر کیا بائی رائٹنگ، آپ کے سارے میڈیا کے سامنے موجود ہے، ہم نے پریس کانفرنس بھی اس دن کی تھی، انہوں نے لکھ کے دیا ریٹرننگ افسر نے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ۔ اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، اور آپ اب جب رزلٹ یہ فارم انہوں نے ڈالے ہیں جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ ہے، وہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہم وائٹ پیپر کی صورت میں بھی ہم آپ کو دیں گے، ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے ووٹ بڑھائے گئے، کچھ ووٹ ہمارے ریورس کیے گئے اور میرے کم کیے گئے، جو اس کے ووٹ تھے میرے کھاتے میں، میرے ووٹ تھے اس کے کھاتے میں، اور کچھ نئے فارم بنائے گئے، وہ سارا ریکارڈ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے اور لے لیا ہے۔ اور ایک اور عجیب سی بات ہے، فارم 49 48 جاری ہوتا ہے 12 تاریخ کو، اور نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا۔ یہ اس لیے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیے تھے ہائی کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا آپ اس کو چیک کرو، یعنی بےایمانی کی اور جرائم کی آماج گاہ، وہ کرپٹ ہمارے بیوروکریٹ، اور وہ جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی وداؤٹ سیئنگ۔ بھائی خود آر او لکھ کے دے رہا ہے اور وہ مان رہا ہے میں نے لکھ کے دیا، الیکشن کمیشن نے خود سٹے دے رکھا ہے، اور اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فارم 48 49 کے بغیر نوٹیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ساری ملی بھگت کے باوجود آج تک ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی اور ناجائز ایم این اے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم پرامن احتجاج کریں تو ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں، تشدد اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم ان کے سہولت کاروں کو اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم جیسے اگر قانون کے رکھوالے، قانون کو نافذ کرنے والے اور لا ابائڈنگ سٹیزنز کے اوپر، وکلاء کے اوپر، سینئر وکیلوں کے اوپر بھی اس طرح اگر آپ نے پرچے کرنے ہیں
تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں پھر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جنگل کا قانون بھی اس سے پھر بہتر ہوگا۔ دوسری بات کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں، نہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا اور نہ اس سے معاشی استحکام آئے گا۔ لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں، $18 بلین سالانہ مفت مراد بدماشیاں اوپر کھا رہا ہے۔ مزید قرضے لے کے اس ملک کے لوگوں کو جو $12 ہمارا بجلی کا یونٹ تھا اس کو $70 پہ پہنچایا، اور کل آپ نے پھر جو $500 گیس کا بل ہوتا تھا $50,000 پہ پہنچایا۔ اب آپ نے جو مزید ظلم کرنے ہیں اس کے ذریعے، ان حرکتوں کے ذریعے نہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک کے لوگوں کو مزید آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے پھینکنا ہے، اور اس سے نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی۔ اس لیے آج بھی وقت ہے ان ٹھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ جو ابھی آج لسٹ آئی ہے منسٹرز کی، آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، سب فارم 45 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اگر ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے تو لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ یہ ریفارمز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کی نیت ہے۔ یہ انہوں نے مال کمانا ہے، اس ملک سے باہر چلے جانا ہے۔